کئی سالوں کی نمازیں اور روزے ادا کر لیں. یہ قضا نماز دیکھیں، قضا نمازیں جن کی رہ گئی ہیں صحیح طریقہ کچھ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا موضوع ہے عمر بھر کی قضا نمازیں ادا کرنے کا طریقہ. اگر کسی شخص کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور باقاعدگی سے قضا نمازیں ادا کرنا شروع کرے. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق ایک یا زیادہ نمازیں بھی پڑھتا رہے یہاں تک کہ تمام قضا نمازیں مکمل ہو جائیں. آئے قرآن و سنت اور اہل علم کی رہنمائی کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھتے ہیں. قضا نماز کا صحیح طریقہ اور قضا نماز دیکھیں، قضا نمازیں جن کی رہ گئی ہیں صحیح طریقہ کچھ نہیں ہے. جن کی رہ گئی ہیں ابھی یہ پتہ نہیں چلتا کتنی رہ گئی ہیں، 5 سال کی رہ گئی ہیں، 10 سال کی رہ گئی ہیں، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے، ان اول یحاسب من العبد یوم القیامہ الصلاۃ. قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور نماز جب کمی ہوگی اس میں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے جو ہے وہ دیکھے کوئی نوافل ہیں، کوئی سنتے ہیں، اس کی سنتوں اور نوافل کے ذریعے اس کی فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا. اس لیے اب وہ انسان جو ہے یہ جو ہم نے بنائی ہوئی قضائے عمری کہ ایک نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھو، صحیح نہیں ہے. جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے کہ جو اللہ میری نمازیں رہ گئی ہیں مجھے بخش دے، اور اس کے ساتھ جو ہے تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اسی طرح اور یہ نمازیں پڑھیں تاکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ وہ جو نمازیں آپ کی رہ گئی تھی فرائض میں ان کی کمی کو پورا کر دے. جزاک اللہ خیر. اگر ایک شخص 40 سال کی عمر میں توبہ کرتا ہے اور اس سے پہلے نمازیں نہیں پڑھی تو کیا وہ قضا پوری کرے گا؟ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. جب علماء بتاتے ہیں کہ ہر ایک نماز کے ساتھ اتنی ہی رکعتیں اور پڑھ لی جائیں آپ کر لیں گے تو میرے نزدیک وہ نوافل میں شمار ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ توبہ سے قبل کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. توبہ خالص ہو، صحیح ہو، شرائط پوری ہو، حقیقی ندامت ہو، آئندہ طے ہو جائے کہ اللہ کا کوئی حکم نہیں ٹالوں گا اور چھوڑ دیا جائے گناہوں کو، تو پھر توبہ صحیح ہے. اور اگر وہ حقوق العباد کا معاملہ ہے تو یا تو اس شخص سے معافی مانگی جائے، حاصل کی جائے معافی، یا اس کی تلافی کی جائے، یا پھر آخرت میں آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، یا اس کے برے اعمال آپ کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں. لیکن توبہ اگر صحیح شرائط کے ساتھ ہو تو تمام گناہوں. میری کئی سالوں کی نمازیں اور روزے قضا ہیں تو ان کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کئی سالوں کی نمازیں اور روزے ادا کر لیں. یہ طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ؟ جتنے سالوں کی نمازیں ہیں اتنے سالوں کی نمازیں پڑھیں. نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ فجر پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں قضا ہیں ان میں جو نماز سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آپ یہ نیت کریں. ظہر جب پڑھیں تو آپ کے میرے ذمے ظہر کی جتنی نمازیں قضا ہیں ان میں جو سب سے پہلی نماز ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں. جب بھی نیت ہوگی تو یہی ہوگی. جب آپ دوبارہ فجر پڑھیں گے پھر آپ یہی نیت کریں گے میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ہیں ان میں سب سے پہلی نماز، کیونکہ وہ جو آپ نے پڑھ لی ہے نا وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے. یاری نا، وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے، تو وہ خود بخود دوسری نماز پہلے نمبر پہ آ جائے گی ان نمازوں میں جو آپ کے ذمے میں ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح آپ ایک ڈائری میں نوٹ کر لیں کہ کتنے سال کی نمازیں، اندازہ ہی ہوگا، یقین تو نہیں ہو سکتا، کتنی سال کی فجر ہے. بعض لوگ فجر کم پڑھتے ہیں، ظہر زیادہ پڑھتے ہیں، تو وہ ظہر کم رکھیں، فجر زیادہ رکھیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جمعے کتنے آئے ہیں یہ سارا حساب کر کے ایک اندازہ ہی ہوگا، اس کا یقین نہیں ہو سکتا. تو اندازے سے کر لیں اور جتنی نمازیں پڑھتے جائیں ڈائری میں سے وہ کاٹتے جائیں. بعض لوگ ڈائری کا نظام نہیں رکھتے، حافظے پر اعتماد کرتے ہیں، وہ ساری زندگی کنفیوز رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اس لیے حافظے پر اعتماد نہ کریں، ڈائری میں باقاعدہ نوٹ کریں اور جتنی نمازیں ہوتی جا رہی ہیں ان کو کاٹتے چلے جائیں. تو انشاءاللہ یہ نمازیں آپ کی امام مہدی کے آنے سے پہلے جس اسپیڈ سے آپ پڑھ رہے ہیں اس میں تو یہی ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے یہ نمازیں آپ کی امید ہے کمپلیٹ ہو. تو بھائی 24 گھنٹے میں کم از کم ایک دن کی نماز لازمی پڑھو. ایک دن کی بھی نہیں پڑھ رہے تو پھر گناہ ہونے کا خطرہ ہے بہت سخت. اور ایک دن کی اگر پڑھ رہے ہو تو اگر موت آ گئی تو وصیت کر کے جاؤ، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، کیونکہ انسان اس سے زیادہ کا مکلف نہیں ہے نا. اب ایک دن میں 5 نمازیں فرض بھی پڑھنی ہے، پھر قضا بھی پڑھنی ہے، تو اور بھی تو کام کرنے ہیں نا. بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، اولو العزم ہوتے ہیں کہ وہ ایک دن میں 5 دن کی نمازیں قضا پڑھ لیتے ہیں. ہمارے حضرت کے ایک مرید تھے، وہ تقریباً 50 سال کی عمر میں دین پر آئے، گورنمنٹ میں کسی ادارے میں آفیسر تھے. 50 سال کی عمر میں جب آئے ہیں تو ایسا انقلاب آیا ان میں کہ انہوں نے 50 سال کی عمر میں عالم بھی بنے، وہ حافظ بھی بنے، اور میرا خیال ہے کتنے 40-50 سال کی قضائے عمری انہوں نے ایک سال میں نمٹا لی. ہم جب بھی جاتے تھے ہر وقت نماز پڑھ رہے ہوتے تھے یا تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور مدرسے میں پڑھ بھی رہے ہوتے تھے. ایسا ٹائم کو مینج کیا انہوں نے. تو ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن بہرحال شارٹ ہیں ایسے لوگ. تو آپ ایسے نہ بنیں،
इतना ही कर लें कि 24 घंटे में कम से कम एक दिन की। फिर क़ज़ा उम्री पढ़ने का कोई टाइम मुतय्यन नहीं है। फजर के वक्त में ज़ोहर की पढ़ सकते हो, ज़ोहर के वक्त में फजर की पढ़ सकते हो, मकरूह वक्त ना हो। मकरूह वक्त जो सूरज निकलते हुए, ज़वाल के वक्त और सूरज गुरूब होते हुए। फजर के बाद भी पढ़ सकते हैं, असर के बाद भी पढ़ सकते हैं क़ज़ा। फजर और असर के बाद नवाफिल तो नहीं पढ़ सकते, मगर क़ज़ा उम्री पढ़ सकते हो। वितर भी पढ़ने पड़ेंगे। अहनाफ के यहाँ वितर की नमाज क्या है? वाजिब है। इसमें दलाइल क्या है? ये कल क्योंकि आजकल क्लिप ऐसे आ रहे हैं, कोई वाजिब कुछ नहीं होता, और ये सुन्नत मौक़दा कुछ नहीं होता, ये भी आ रहे हैं क्लिप मार्केट में। तो वो नहीं, फजर की सुन्नतें नहीं पढ़े, बस फराइज पढ़ेंगे, फराइज पढ़ें और वितर पढ़ें, ठीक है ना। और फराइज में ये आसानी है कि तीसरी और चौथी रकत में अगर कुछ ना भी पढ़ें तो भी बोल लेना चलेगा। फर्ज की तीसरी रकत में 3 दफा क़ज़ा उम्री का हिसाब किताब इन्होंने कहा था कि ज़रा ये बता दें कि कैसे किया जाता है। देख, बाज़ औक़ात लाखों में नमाज़ें बन जाती हैं, हज़ारों के अंदर बन जाती हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं। आपका काम है अल्लाह की बारगाह में नमाज क़ज़ा करने पर तौबा करके उनकी अदायगी को शुरू करना। बाकी कंप्लीट हो या ना हो, ये बिल्कुल आप ना घबराएं। जो हदीसों का खुलासा वो यही हमें नज़र आता है कि जब कोई किसी अच्छे काम की इब्तिदा कर देता है और उसे पूरा ना कर सके, दरमियान में मौत आ जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर करम फरमा देता है। तो शुरू ज़रूर कर लें, बाकी घबराए नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। तो इसलिए बारहा आपको बताया कि 15 साल में इंसान शरई एतबार से बालिग हो जाता है, लड़का हो या लड़की हो, और वो पागल मजनून ना हो, क्योंकि पागल मजनून शरई अहकाम का मुकल्लफ नहीं होता। आकिल बालिग है, 15 साल का हो गया है, तो अब वो शरई अहकाम का मुकल्लफ हो जाएगा। तो बस हिसाब किताब करने का तरीक़ा ये है कि आप 15 साल से हिसाब कर लें, और मुहतात अगर अंदाज़ा करना हो, ये लिखा है उलमा ने कि 9 साल से लड़की हिसाब करे और लड़का 12 साल से कर ले। और अगर इसमें सुस्ती महसूस हो या ना करना चाहें तो बहरहाल 15 साल से कर लें कि 15 साल तो लाजिम बुलूगत की उम्र होती है। 15 साल से आज तक जितनी आपकी उम्र है, उस उम्र में आप पहले उसको लिख लें, टोटल कितनी उम्र बनी। मिसाल के तौर पे 25 साल बनी, फ़र्ज़ कर लें आप इस वक्त 40 साल के हैं, तो 15 साल निकाल दें, 25 साल रह गए। इसमें अब आप गुमान करें कि कितने अरसे की मैंने नमाज़ें पढ़ी होंगी, कितने अरसे की छोड़ी होंगी। लाजिम बात है कि आप एक्यूरेट तो शुमार नहीं कर सकते हैं, तो अपने क़ल्ब से गवाही तलब करें। कितनी छुट्टी होंगी? 1 साल की, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, यानी अगर तमाम नमाज़ों को मिला लूँ तो वो कितने साल की नमाज़ें बनेंगी। जहाँ दिल मुतमईन हो जाए कि हाँ 6 साल से ऊपर नहीं हो सकती, 5 साल से ऊपर नहीं हो सकती, बस अब आप वो लिख लें कि मसलन दिल ने गवाही दी कि मैंने बहुत पढ़ी हैं, 5 साल की रह गई होंगी, आप 5 साल लिख लें। अब 5 साल के अंदर सबसे पहले उनको दिनों में डिवाइड कर लें। एक इस्लामी साल 360 दिन का होता है, तो 5 को 360 से ज़रब दे लें, जो तादाद निकल आएगी कुल दिन निकल आए। एक दिन में 6 नमाज़ें होती हैं, फ़जर, ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा, वितर। इशा के फ़राइज़ अलग नमाज काउंट होती है, वितर अलहदा, ये 6 हो गई। जितने ये कैलकुलेशन दिन निकले थे, हर एक को 6 से ज़रब दे लें। अब जो आपके सामने आएगा वो है कुल नमाज़ें। तो अब उनमें यकीनी सी बात है कि उन्हें डिवाइड कर लें कि 5 यानी फ़जर की होंगी, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। अब आप आहिस्ता आहिस्ता अदा करना शुरू करें। एक दिन में एक साथ एक दिन की नमाज़ पढ़ सकते हैं, जैसे एक ही टाइम में आप फ़जर पढ़ी, पहले क़ज़ा, फिर ज़ोहर, फिर असर, मगरिब, इशा, और इसके फिर वो जैसे स्कोरिंग के अंडे बनाते हैं ना बच्चे, वैसे लिख लें और काउंट काटते जाएँ। जब आपकी तमाम नमाज़ें कंप्लीट हो जाएँ तो आप बरी ज़िम्मा होंगे। अब ये